پر چند باتیں ضروری ہیں جن کا سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ہم قربانی کریں تو اپنی نیتوں کو درست رکھیں، نیتوں کو درست کر لیں کہ یہ عبادت جو قربانی کی صورت میں ہے میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہوں، دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ جس طرح کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ غلط روش چل پڑی ہے، غلط عادت، یہ رواج چل پڑا ہے کہ لوگ جو ہیں نام و نمود کے لیے جانور خریدتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ 25 لاکھ کا لیا ہے، 20 لاکھ کا جانور لیا ہے، اور لوگوں کو دکھلاتے پھرتے ہیں کہ تاکہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فلانا آدمی بڑا مالدار آدمی ہے، اس نے اتنے کا جانور خریدا۔ وہ ایک بندے نے سوال کیا کہ بھائی اگر کوئی آدمی 50 لاکھ کا جانور ذبح کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن یہ سوچے کہ 50 لاکھ کے اندر کتنے جانور اس کے پاس آئیں، ایک کے بجائے بہت ساری قربانیاں وہ کر سکتا ہے، تو کتنا اجر و ثواب اس کو مل جائے گا۔ اور قربانی کرنے کا جو فوائد بیان کیے گئے اس میں سے ایک فائدہ کیا ہے؟ تاکہ مستحقین تک ان کا گوشت پہنچ سکے۔ تو اگر 50 لاکھ کی ایک قربانی کریں گے تو اس کا گوشت کتنا ہوگا؟ چند من ہی ہوگا نا۔ اگر 50 لاکھ کی قربانی کی جائے 100 من تو نہیں بن سکتی، لیکن اگر اسی 50 لاکھ سے کئی قربانیاں کی جائیں، مثلا 20 قربانیاں کی جائیں، 15 قربانیاں کی جائیں، تو اس کا گوشت بھی زیادہ بڑھے گا اور مستحقین تک بھی زیادہ پہنچے گا، تو اجر و ثواب اس صورت میں زیادہ۔ خصوصاً شہروں کے اندر جو ہے نا ان چیزوں میں لوگ یہ خیال کرتے ہیں، ہمارے محلے میں مثلا کراچی میں بعض لوگوں کا یہ رجحان ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے محلے میں فلاں صاحب نے 5 لاکھ کا جانور خریدا ہے تو میں 8 لاکھ کا جانور خریدوں، بھائی اس حضرت نے 8 لاکھ کا خریدا ہے تو میں 10 کا خریدوں گا۔ یہ مقابلے بازی ہوتی ہے اور یہ دکھلاوا مقصود ہوتا ہے۔ دکھلاوے کی غرض سے اگر ہم اربوں روپیہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تو بے سود ہوگا، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ بھائی خالصتاً نیتوں کو خالص کر لیں اللہ کے رضا کے لیے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، فربا جانور موٹا تازہ اچھی قیمت میں خریدنا چاہیں 2 لاکھ کا خریدیں، 4 لاکھ کا خریدیں، 5 لاکھ کا خریدیں، وہ خرید سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن نیت اس میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے، دکھلاوا مقصود نہ ہو۔